بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث آدم وابن بیسر و ساما مددے، قبلہ بھی مددے، کعبہ امام مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. پادری امنارے غوث اعظم کی سنم دمدر شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی سنم، ہماری دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. آئیے حضرات، کچھ عرض کرنے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں آواز بلند، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرو. خود رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. آپ قرآن پاک کا جائزہ لیجئے، آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو آپ کو بے شمار احکام ملیں گے. حضرات محترم، خود رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. حضرات محترم، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ وہ کام کرتا ہے تم بھی کرو. آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ کام کرتا ہے تم بھی کرو. اللہ نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھو، اللہ زکوٰۃ دیتا ہے تم بھی دو، اللہ حج کرتا ہے تم بھی کرو، اللہ روزہ رکھتا ہے تم بھی رکھو، اللہ زکوٰۃ دیتا ہے تم بھی دو، اللہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تم بھی کرو. حضرات محترم، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال پر درود پاک پڑھنے کی، لیکن جب باری آئی سرور کائنات پر درود پاک پڑھنے کی، لیکن جب باری آئی ہم غریبوں کے غمخوار پر درود پاک پڑھنے کی، تو رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے فعل کو اظہار کیا. جب باری آئی ہم غریبوں کے غمخوار پر درود پاک پڑھنے کی، تو رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے کام کا اظہار کیا. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں. حضرات محترم، رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی پیارے نبی پر خوب خوب درود پاک کا نذرانہ پیش کرو. حضرات محترم، درود پاک بڑا بہترین عمل ہے، درود پاک بہت ہی بہترین عمل ہے. آئیے حضرات، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں درود پاک کے حوالے سے. بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے. ایک ولی کامل ہے، بہت ہی بہترین ولی کامل ہے، بزرگ ہے. حضرات محترم، سفر میں بھی سفر طویل ہے. آپ کو نماز کی حاجت ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے چاہا کہ نماز ادا کی جائے. حضرات محترم، لیکن اس وقت میں پانی کی بڑی تکلیف ہوتی تھی، پانی کی بہت پریشانی ہوا کرتی تھی. آج کے دور میں تو آپ گلی گلی دیکھ لیں، آپ کو نل نظر آ جائیں گے، آپ گھر گھر دیکھیں آپ کو نل نظر آ جائیں گے. لیکن اس دور میں بڑی پریشانی ہوا کرتی تھی. کہیں پر کوئی نہر ہوا کرتی
تھی، کہیں پر کوئی دریا ہوا کرتا تھا۔ حضرات محترم آپ پانی کی تلاش میں نکلے، جیسے ہی پانی کی تلاش میں نکلے تو آپ کو ایک بستی نظر آئی۔ اب جب بستی نظر آئی تو آپ اس بستی کے قریب پہنچے۔ جب بستی کے قریب پہنچے آپ کو ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں کے قریب پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کنواں تو ہے، کنویں کے اندر پانی بھی ہے، لیکن پانی باہر لانے کے لیے کوئی چیز وہاں پر معین نہیں ہے، پانی باہر نکالنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی رسی اور ڈول موجود نہیں ہے۔ حضرات محترم اتنے میں ایک بچی آتی ہے، بچی عرض کرتی ہے بابا آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہے آپ کوئی اللہ والے ہیں، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ کوئی عالم دین ہے، آپ کا بابا شریف بتاتا ہے آپ کو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرات محترم بچی عرض کرتی ہے بابا آخر پریشانی کیا ہے؟ بابا کہتے ہیں بچی یہاں پر رسی اور ڈول نہیں ہے، مجھے پانی نکالنا ہے، پانی کی حاجت ہے۔ بچی عرض کرتی ہے بابا تھوڑی دیر ٹھہریے۔ بچی کوئی کے قریب جاتی ہے، اب جیسے ہی کوئی کے قریب جاتی ہے بچی اپنا دھوپ مبارک اس میں ڈالتی ہے۔ حضرات محترم بابا دیکھتے ہیں بچی جیسے ہی اپنا دھوپ مبارک اس میں ڈالتی ہے پانی کوئی کے کنارے پر آ کر لگ جاتا ہے۔ حضرات محترم بابا وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کر کر جیسے ہی چلنے لگے بابا عرض کرتے ہیں بچی آخر یہ کمال کیا تھا، آخر یہ ماجرا کیا تھا، تم نے اپنا دھوپ مبارک اس میں ڈالا، پانی کنویں کے کنارے پر آ کر رک جاتا ہے۔ حضرات محترم بچی عرض کرتی ہے بابا یہ راز کی بات ہے آپ اس کو رہنے دیں۔ بابا کہتے ہیں آخر بچی بتا تو صحیح آخر یہ راز کیا تھا؟ بچی عرض کرتی ہے بابا میں آپ کو بتاتی ہوں جب میں رات کو لیٹتی ہوں، جب میں رات کو بستر پر جاتی ہوں، جب میں رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتی ہوں میری والدہ مجھے 1000 دانوں کی تسبیح عطا کرتی ہے، میری والدہ مجھے 1000 دانوں کی تسبیح عطا کرتی ہے۔ جب تک میں اس پر 1000 مرتبہ پاک نہ پڑھ لوں تب تک مجھے نیند نہیں آتی، جب تک میں سرور کائنات پر 1000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش نہ کر دوں تب تک مجھے نیند نہیں آتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں، درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، دعا وہ بہترین عمل ہے، درود پاک وہ بہترین عمل ہے جو انسان کو تاریکی سے روشنی میں لاتا ہے، درود پاک وہ بہترین عمل ہے جو انسانی کی مشکلوں کو آسانی میں تبدیل کرتا ہے۔ حضرات محترم حدیث شریف میں آیا کہ جس دعا کے اول و آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کر لی جاتی ہے۔ حضرات محترم آپ دنیا کا جائزہ لیں، آپ دنیا کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا جب فقیر کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے، جب فقیر کسی کے یہاں دامن پھیلا کر جاتا ہے، جب فقیر کسی کے یہاں مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اولاد کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے، جب فقیر کسی کے یہاں مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جان کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے، جب فقیر کسی کے آگے دامن پھیلانے کے لیے جاتا ہے، جب فقیر کسی کا گھر پر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جان کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی مال کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے۔ حضرات محترم اسی سے سخی سمجھ جاتا ہے یہ فقیر کوئی تہذیب والا فقیر معلوم ہوتا ہے۔ حضرات محترم اسی سے سخی سمجھ جاتا ہے یہ فقیر تہذیب والا فقیر ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہ ہوگا۔ اسی طرح جب رب العالمین کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے جایا جاتا ہے، جب رب العالمین کے حقیقی سے مانگا جاتا ہے حضرات محترم تو رب ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ہم اولاد سے پاک ہیں، ہم دھن دولت سے پاک ہیں۔ حضرات محترم لہٰذا جب یہاں مانگنے کے لیے آیا جائے تو میرے محبوب پر درود پاک پڑھتے ہوئے آؤ، تمہارے دامنوں کو خالی نہیں لٹایا جائے گا بلکہ تمہارے دامن امید بھر دیا جائے گا، تمہارے دامنوں کو خالی نہ لٹایا جائے گا بلکہ تمہارے دامن امید رحمتوں سے بھر دیا جائے گا۔ حضرات محترم آج کے دور میں دیکھیں آج لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، آج یہ سمجھنے کے لوگ کہتے ہیں کہ درود حضور کو ہمارے درود کے محتاج ہے، تو ہم کہتے ہیں حضور کو ہمارے درود کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور پر اس وقت بھی درود بھیجا جا رہا تھا جب ہمارا وجود نہ تھا، حضور پر اس وقت بھی درود بھیجا جا رہا تھا جب تمہارا وجود نہ تھا، حضور پر اس وقت بھی درود بھیجا جا رہا تھا جب لوح قلم کا وجود نہ تھا، حضور پر اس وقت بھی درود بھیجا جا رہا تھا جب زمین و آسمان کا وجود نہ تھا، حضور پر اس وقت بھی درود بھیجا جا رہا تھا جب لوح قلم کا وجود نہ تھا۔ حضرات محترم حضور پر اس وقت بھی درود بھیجا جائے گا جب ہمارا
زمین و آسمان کا وجود نہ ہوگا، حضور پر اس وقت بھی درود بھیجا جائے گا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، رسول پر اس وقت بھی درود بھیجا جائے گا جب کسی فرشتے کا وجود نہ ہوگا۔ خود خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی چیز شیء باقی نہ رہے گی۔ حضرات محترم رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوب خوب درود و پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ حضرات محترم بس میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ رب کعبہ سے دعا ہے میرے